آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور اس میں آپ کا جو علمی مقام, آپ کا مرتبہ, اور خاص طور پہ جو آپ کی ثقافت ہے, یعنی جو کچھ بھی آپ کو فیض ملا باب مدینۃ العلم سے, پھر جو کچھ بھی آپ نے اکتساب فیض کیا دیگر اساتذہ کرام سے, اور جو منتقل کیا تلامذہ کو, اب یہ ایک ظاہر پورا سلسلہ ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. دو باتیں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کی. ایک تو پہلے آپ نے جملہ کہا تھا کہ محمد بن حنفیہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو ہے, پورا کا پورا عکس آپ کی ذات صفات میں نظر آتا ہے ہمیں. اب آپ کے علمی مقام کے حوالے سے اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ جس کا استاد باب مدینۃ العلم, یہ استاد ہیں. اب یہاں پر عام درجے میں لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا استاد فلاں ہے, ہمارا استاد فلاں ہے, اور جس کا استاد باب مدینۃ العلم ہو اس کی علمی دلیل کوئی اور تو چاہیے ہی نہیں, یعنی صرف نگاہ پڑ جائے تو لوگ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم خاص طریقے سے ان کو سکھاتے ہیں. محمد بن حنفیہ کو یوں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود اپنی تربیت کا جو حصہ ان کو حاصل ہوا ہے, کئی مقامات پر تو یہ خود محمد بن حنفیہ کہتے ہیں الحسن والحسین خیر منی, الحسن والحسین یہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں, وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِي مِنْهُمَا, لیکن اپنے باپ کی باتوں کو ان سے زیادہ میں جانتا ہوں. کیا کہنے, آپ اندازہ کریں کہ یہ ان سے زیادہ روایات بھی کیا کرتے تھے احادیث کو, اور اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ یہاں پر ابراہیم بن الجنید جو ہیں, ابن عساکر نے ان کو چوتھی جلد میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ لا نعلم احدا اسند اکثر ولا اصح مما اسند محمد بن الحنفیہ. وہ کہتے ہیں کہ جتنی روایت صحیح اور زیادہ تعداد میں حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے لی ہیں اور بیان کی ہیں, اتنی ہمیں اور کوئی بندہ معلوم نہیں ہے جو ان سے بیان کرتا ہوں. ظاہر براہ راست بابا جان نے اپنی اولاد کو عطا کی, ظاہر براہ راست ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کانا ورعن کثیر العلم, آپ نہایت صاحب ورع تھے اور بہت زیادہ علم رکھتے تھے, اور آپ کا جو علم کا معاملہ ہے اس میں تو علامہ اجلی نے کتاب الثقات میں ان کا جو ان کو ثقافت ان کی کا اعتراف کیا. وہ کہتے ہیں کانا رجلا صالحا تابعیا ثقتا مدنیا, ان کی شان میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو نہایت نیک فرد تھے اور آپ ثقہ راوی تھے, یعنی آپ کی ثقافت پر اعتماد کیا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے یہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جنہوں نے 12 سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں لگائے, فقیہ مدینہ, اتنے بڑے شخص, ان سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا اور آپ نے آگے سے فرمایا سل محمد بن الحنفیہ, جا محمد بن حنفیہ سے پوچھ. اب اندازہ کریں وہ پوچھ کس سے رہا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ فقیہ مدینہ, فقیہ مدینہ, آپ دیکھیے نا ان سے پوچھ رہا ہے, اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ سل محمد بن الحنفیہ, جا کے محمد بن حنفیہ سے پوچھ. جب وہ محمد بن حنفیہ کے پاس گیا اور آپ نے اس کو جواب دیا ہے تو واپس آ کے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا. اس کا جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اہل البیت مفہمون, دین کی سب سے زیادہ فہم وہ اہل بیت محمد, اللہ اکبر, یہ ان کا علم. اب اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ علم تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو آیا تھا, اس کو آگے آپ نے کرنا تھا. آپ کے اساتذہ میں صرف حضرت علی واحد نہیں ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے روایات حاصل کی, حضرت عثمان غنی سے کی, حضرت عمار بن یاسر سے کی, یعنی یہ صحابہ کرام کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جن سے آپ نے سیکھا. یعنی مین جنریٹر مولا کائنات تھے, مین سورس وہ تھے, ایک سورس, باقی آپ کو دیگر جگہوں سے فیض ملتا رہا. لیکن اب ان کا اب اگلا اندازہ کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو امام باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہ باقر العلم ہے. بالکل ٹھیک ہے, منبع علم ہونے کی وجہ سے باقر العلوم ہے, وہ باقر العلوم ہے. وہ جو باقر العلوم ہے وہ شاگرد ہیں محمد بن حنفیہ. اللہ اکبر, اندازہ کریں آپ کہ ان کی علمی سبحان اللہ کس مقام پر ہے کہ امام باقر بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں, عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں, منذر ثوری بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں, بڑے بڑے محدثین ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. اور ان کا مدینہ منورہ میں بہت بڑا ایک حلقہ درس تھا جہاں یہ درس دیا کرتے تھے. کثیر تعداد میں لوگوں کو یہ سیراب کیا کرتے فیضیاب, بلکہ بہت سے مکاتب فکر نے وہاں سے جنم لیا ہے, کلامی مسائل نے وہاں سے جنم لیا ہے ان کے حلقہ درس سے. یہ ابو ہاشم بھی بعد میں اسی مسند پہ بیٹھے ان کے بیٹے, اور وہاں سے پھر آگے معتزلہ کا سلسلہ بھی چل پڑا. یہ کلامی انداز. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو چونکہ بھتیجے ہوئے آپ کے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو اپنے شہزادے کو جو ہے وہ جو تربیت دلوائی, یا یوں کہیے کہ علمی جو پیاس پوری کروائی, وہ محمد بن
حنفیہ اور اس کے بعد وہ باقر العلوم بنے. بات جاری رکھیں گے. بڑی خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی بارگاہ میں جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی تو حاضریاں انشاءاللہ پوری ہوں گی. جو سننے والے ہیں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی بھی حاضریاں پوری ہوں گی. تو ہمارے ساتھ رہی گا کیونکہ لوٹنے کے بعد آپ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بہت سے واقعات آپ کو بتلانے علامہ صاحب نے, اور ایسے واقعات ہیں کہ جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس سے دوسرے لفظوں میں یہ وصیتیں بھی ہیں, یہ نصیحتیں بھی ہیں, یہ تربیت بھی ہے, جو تربیت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لخت جگر کی فرمائی. آخر میں جو بہت اہم ترین بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاورت کرنا. خاص طور پر میں چاہتا ہوں آپ دو باتوں کا ذکر ضرور کیجئے کہ جس وقت مدینہ پاک سے ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی وہ اپنا یزید نے بیعت کا معاملہ کیا اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو فورس کیا گیا, تو جب آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا ہے تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی, ان کے نام لکھی تھی, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اور ایک موقع وہ ہے کہ جہاں آپ مکہ پاک سے کوفے جا رہے تھے تو محمد بن حنفیہ سے رہا نہیں گیا, آپ تڑپ کر پہنچے, زاروں قطار روتے رہے اور درخواستیں کرتے رہے. ذرا بتائیے. بہت شکریہ جنید بھائی. اب یہاں مشاورت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام تو ان کو اپنا ویسے ہی مشیر خاص, بائی تو تھے ہی, یہ خاص طور پر ان کے مشیر تھے ہر معاملے میں. امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے مسئلے میں بھی انہی کے مشورے پر عمل کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے ان کے مشورے کو ہمیشہ اہمیت دی. اچھا, مولا کائنات نے وصیت یہ بھی فرمائی تھی نا آپ دونوں بھائیوں حسنین کریمین کو کہ یہ مطلب آپ کے باپ کے بیٹے ہیں, لہذا ان کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک کر. یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا باپ اسے محبت کرتا ہے. یہ لفظ بھی مولا علی نے فرمائے تھے اس وصیت میں کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں یہ بات کہی تھی محمد بن حنفیہ سے. امام علی مقام کو وصیت فرمائی تھی. امام محمد بن حنفیہ کو بھی کہا امام حسن نے, انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں, میں نے یوم بصرہ میں مولا علی سے یہ سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں تو وہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ نیک سلوک. اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی وصیت فرمائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا مشورہ تھا وہ کس طرح ہے. مدینہ منورہ سے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے رحلت کا ارادہ فرمایا ہے, ابھی انہوں نے یہ طے اپنے دل میں نہیں کیا تھا کہ جانا کہاں ہے. پہلے یہ پتہ چلا کہ اب یہ یہاں سے روانہ ہوں گے. محمد بن حنفی آئے, آپ کے پاس آئے. جب انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں امام محمد بن حنفیہ کہتے ہیں, یا اخی انت احب الناس الیہ واعزهم علیہ, اے میرے بھائی آپ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہیں, سب سے زیادہ میرے نزدیک آپ عزیز ہیں. لست ادخر النصیحۃ لاحد من الخلق احق بها منک, میں کسی کو بھی آپ سے زیادہ خیر خواہی کے لائق نہیں سمجھتا, سب سے زیادہ میری خیر خواہی آپ کے لیے ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تنحى ببیعتک عن یزید بن معاویہ وعن الامصار قط, آپ ایسا کیجئے کہ نہ تو یزید بن معاویہ کی بیعت کیجئے اور نہ ہی کسی خاص شہر کو اپنا مسکن بنائیے, کسی خاص شہر کی طرف نہ جائیے. اگر آپ کسی خاص شہر کا رخ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہاں دو جماعتیں بن جائیں, ایک آپ کی طرف آ جائے, دوسری آپ کے مخالف کھڑی ہو جائے. دونوں جماعتوں کی وجہ سے نیزوں کا شکار آپ ہو جائیں اور پھر وہاں وہ خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں. ایسی حالت میں ہوگا یہ فَإِنَّ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ كُلَّهَا نَفْسًا وَأَبًّا وَأُمَّةً, پھر اس کائنات کی اس امت کی بہترین ہستی جو ہر لحاظ سے بہترین ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے باپ کے اعتبار سے, اپنی ماں کے اعتبار سے, پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے گا. ان کی یہ باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اَيْنَ أَذْهَبُ, یا اخی مجھے پھر بتاؤ کہ میں کدھر کو جاؤں. یعنی اب یہ طے ہونے لگا ہے کہ کدھر کو جانا ہے. یہ مشورہ سارا محمد بن حنفیہ رضی اللہ محمد بن حنفیہ سے ہو رہا ہے. محمد بن حنفیہ سے وہ پوچھتے ہیں اَيْنَ أَذْهَبُ یا اخی, اے میرے بھائی اب مجھے بتاؤ کہ میں پھر کدھر کو جاؤں, کہاں جاؤں, کس شہر کی طرف جاؤں. تو یہاں پر وہ پہلے نمبر پہ جو بات کرتے ہیں انزل مکہ, مکہ, آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں. فَإِنِ اطْمَأَنْتَ بِكَ الدَّارُ فَبِسَبِيلِ ذَلِكَ, اگر آپ کو وہاں اطمینان و قرار مل جاتا ہے تو کوئی سبیل پھر نکل آئے گی. وَإِنْ نَأْتَ بِكَ, اور اگر حالات بدل جاتے ہیں, لحقت بالرمال وشاف الجبال, آپ وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظر الى ما يسير امر الناس يفرق لك الرأي, وہ قانون کا پھر آپ اگر نئی حالات آپ کے موافق آتے تو آپ ادھر ادھر صحراؤں میں, پہاڑوں میں وہاں بسیرا کر لیجئے گا جب تک آپ کی رائے نکھر کے نہ آ جائے. آخری جملے میں صرف بہت تیزی سے, وقت بہت کم ہے. پھر جاتے ہوئے ایک خط لکھا امام علی, خط لکھا انہوں نے, خط میں یہ لکھا کہ میں کسی لم اخرج, میرا خط محمد بن حنفیہ کے نام, محمد بن حنفیہ کے نام جو خط ہے اسی میں یہ لکھا انی لم
ولم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، میں دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا، خود نمائی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، مفسد اور ظالم بن کے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی جد امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری جملہ